औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल के अन्नउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन 55 वीडियोस जो है वो बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 56। और अब तक जो है हम लोग जो है वो उरूफ़ जारा के इस्तेमालात कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं, क्या अमल करते हैं, फिर बा के मुख्तलिफ इस्तेमालात, फिर लाम के मुख्तलिफ इस्तेमालात, और फिर मिन के मुख्तलिफ इस्तेमालात, और फिर इला के मुख्तलिफ इस्तेमालात के ऊपर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कायदा ये है कि अगर इसका माबाद माक़ब्ल के जिन्स से होगा तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसके माबाद को माक़ब्ल के हुक्म में दाखिल करेंगे, और कभी माबाद माक़ब्ल के जिन्स से नहीं होगा तो हम दाखिल नहीं करेंगे। लेकिन ये बात याद रख लीजिएगा कि ये कायदा जो है वो बिल्कुल हतमी नहीं है। यानी शारिह का जिनसियत व अदम जिनसियत को, यानी जिन्स और जिन्स का होना और जिन्स यानी माबाद का माक़ब्ल की जिन्स से होना, या फिर माबाद का माक़ब्ल की जिन्स से ना होना, यानी जिनसियत व अदम जिनसियत को दुखूल और खुरूज के लिए ज़ाब्ता करार देना यकीनी नहीं है, बिल्कुल भी यकीनी नहीं है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, बल्कि बतरीके ज़हूर है, और वो भी उस वक्त के जब करीना ना हो। जैसे कि मुग़नियुल लबीब किताब है, उसमें है कि जिस वक्त माबाद के दुखूल व अदम दुखूल पर कोई करीना दलालत करे तो इस पर कारबंद होना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल ये कि उसकी मिसालें भी दी हैं, तो हम लोग यहाँ पर इतनी डिटेल में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब ये है कि पहले जो बताया था पहले वाली वीडियो में, और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इसका माबाद अगर माक़ब्ल की जिन्स से होगा तो इसका माबाद माक़ब्ल की जिन्स में इसके हुक्म में भी दाखिल होगा, और अगर नहीं होगा तो अब नहीं होगी की बात यहाँ पर हो रही है। ये इबारत में स्क्रीन पर चलवा रहा हूँ, और वह इबारत ये है कि वक़्त ला यकुनु मा बअदा दाखिलन फ़ी मा क़ब्ला इल्लम यकुन मा बअदा मिन जिन्सी मा क़ब्ला। बस उस तरकीब में और इसकी तरकीब में थोड़ा सा ही फ़र्क है, और वो ला का है, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं एक मरतबा और जो है वो कर देता हूँ इस तरकीब को। देखें, कद जो है ये जो है वो हर्फ़ तहक़ीक़ है बराए तक़लील, यहाँ पे जो है वो तहक़ीक़ है तो हर्फ़ तहक़ीक़, लेकिन बराए तक़लील के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कभी के माना में जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ला यकूनु है, ये ला यकूनु जो है ये वही है, फ़ेल नाक़िस है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब है, और फ़ेल मुदारे मुस्बत मारूफ मुस्बत नहीं है, मनफी है, क्योंकि ला आ गया ना तो इसी वजह से ये मनफी है, तो मनफी मारूफ है। अच्छा, अब जो है ला यकूनु ये फ़ेल नाक़िस है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका इसम और इसकी ख़बर तलाश करेंगे। अब हम लोग ला यकूनु क्योंकि फ़ेल नाक़िस है, इसका इसम तलाश करने के लिए चले तो हमें आगे मिला मा इसमें मौसूला, और हम जानते हैं कि इसमें मौसूला अपने सिले से मिले बगैर तो कुछ बनता नहीं है। तो अब हम लोग मा इसमें मौसूला के बाद हम तलाश करेंगे इसका सिला। तो हमने आगे देखा बादा लिखा हुआ है, तो हम बादा हा, तो हमने बादा को मुदाफ बना देंगे हम, और आज़मीर को मुदाफ इलैह, और फिर मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर ये क्या बन जाएगा, ये हम इसको किसी न किसी के मुताल्लक़ करेंगे, क्योंकि ये अस्माए ज़ुरूफ़ में से है, बादा क़ब्ला तहता फ़ौक़ा है ना, ये सारे अस्माए ज़ुरूफ़ में से हैं, तो इसको किसी न किसी के मुताल्लक़ करते हैं तो ये जुमला ज़रफ़िया बनता है। तो अल-मुख्तसर ये कि ये जो है मा बादा आ, ये बादा मुदाफ हो गया, ज़मीर मुदाफ़िल है, मुदाफ़ अपने मुदाफ़िल से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर फ़ेल मुक़द्दर, इससे पहले हम लोग एक फ़ेल को महज़ूफ़ मान रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इसका मुताल्लक़ बनाना है। तो हम कहेंगे सबता फ़ेल, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर और राज बसुए इला, ठीक है, और हा ज़मीर जो है वो मुदाफ़िल है, मुदाफ़ अपने मुदाफ़िल से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर सबता फ़ेल मुक़द्दर का क्या बन गया, मफ़ऊल फ़ीही। सबता फ़ेल अपने फ़ाइल जो
اس میں سے ہوا ضمیر نکالی ہے نا، اپنے فاعل اور اپنے مفعول فیہ سے مل کر، بعد اس کا مفعول فی ہے، مفعول فیہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ ظرفیہ. اور جملہ فعلیہ ظرفیہ کیونکہ ہمیں تو اس میں موصولہ کا صلہ چاہیے تھا، اور اس میں موصولہ کا صلہ جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے، تو اب ہم لوگ اس کو اس کا صلہ بنا دیتے ہیں. جملہ فعلیہ ظرفیہ ہو کر بن جائے گا ما اسم موصولہ کا صلہ. اور پھر ما اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر کیا بنے گا، ہمیں لا یکونو کے اسم کی تلاش ہے، تو اب ہم لوگ اس کو لا یکونو کا اسم بنا دیتے ہیں. لا یکونو فعل ناقص ہے، اب اس کا اسم بھی مل گیا. اب ہم لوگ اس کی جو ہے وہ خبر تلاش کرتے ہیں. خبر تلاش کرنے کے لیے گئے آگے تو ہمیں ملا داخلن. یہ جو داخلن ہے یہ داخلن تھا، پھر یہ حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں اس کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لا یکونو کی خبر بھی واقع ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے کیونکہ یہ فعل ناقص اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس نے اس کو نصب دے دیا. اب داخلن ہم لوگ اس کی ترکیب کریں گے. یہ صیغہ واحد مذکر ہے اور اس میں فاعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا فاعل بن رہی ہے. اور پھر یہ فی کیا ہے آگے، یہ فی تو آپ کو پتا ہے حرف جر ہے، اور فی حرف جر، پھر ما، پھر یہ کیا ہے، یہ اسم موصولہ ہے، جیسے کہ پیچھے ہم نے اسم موصولہ بنایا ہے. پھر یہ قبلہ، پھر یہ مضاف ہو گیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسماء ظروف ہیں، لازم الاضافت ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے وہ مضاف ہوتے ہیں، تو ہم نے قبلہ کو ہم نے بنا دیا مضاف، ٹھیک ہے. ہا ضمیر مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا ثبتہ فعل کا، ثبتہ فعل مقدر کا مفعول فیہ. پھر ثبتہ فعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور پھر ثبتہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر یہ دوبارہ سے جملہ فعلیہ ظرفیہ ہو جائے گا. اور پھر جملہ فعلیہ ظرفیہ ہونے کے بعد یہ بن جائے گا ما اسم موصولہ کا صلہ. اور پھر ما اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ بن جائے گا فی حرف جر کا، فی ما قبلہ ہے نا، تو یہ فی حرف جر کا مجرور بن جائے گا. پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بنے گا، پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا داخلن، کیونکہ یہ اس کا متعلق ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں اس میں فاعل کے، اور جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا تو کچھ بھی نہیں بنتا. اگر یہ کسی بھی جگہ پہ خبر صلہ صفت یا آل وغیرہ کچھ بھی بن رہا ہو تو اپنے کسی متعلق سے مل کر بنتا ہے. متعلق کبھی عبارت میں مذکور ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو متعلق عبارت میں مذکور تھا داخلن، ہم نے اس کو اس کے متعلق کر دیا. تو اب ہم کہیں گے داخلن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور فی ما قبلہ یہ پورا کا پورا بن گیا ظرف مستقر، داخلن کا ظرف مستقر. پھر داخلن اس میں فاعل اپنے فاعل، ہوا ضمیر اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا لا یکونو کے لیے آپ کیا تلاش کر رہے تھے، خبر تلاش کر رہے تھے، تو لا یکونو کا اسم تو آپ کو مل گیا تھا. پھر لا یکونو اسم، لا یکونو کی یہ بن جائے گا خبر. پھر لا یکونو یہ فعل ناقص ما بعدہا یہ بن جائے گا اس کا اسم، اور داخلن فی ما قبل یہ بن جائے گی اس کی خبر. تو پھر لا یکونو فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. اب آگے ان حرف شرط آ رہا ہے، تو اب ہم لوگ کیا کریں گے، اس کا مطلب آگے والا جملہ جو ہے وہ جملہ شرط بن رہا ہے، شرط، تو اس سے پہلے والے جملے کو ہم کیا کریں گے، جزا بنا دیں گے. اب ہم لوگ ویسے تو عموماً شرط پہلے ہوتی ہے جزا بعد میں ہوتی ہے، لیکن کبھی جزا پہلے آ جائے تو اب ہم اس کے ساتھ جزا کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ جزائے مقدم. لا یکونو فعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزائے مقدم، یعنی اس حصے کو قد لا یکونو ما بعد داخلن فی ما قبل، اس پورے کے پورے حصے کو ہم نے کیا کر دیا ہے، اس پورے کے پورے حصے کو ہم نے بنا دیا ہے جزائے مقدم. اب جزا مل گئی ہے تو اب شرط تلاش کریں گے. ویسے تو شرط ملتی ہے تو جزا تلاش کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جزا مل گئی ہے تو اب ہم لوگ شرط تلاش کریں گے. آگے گئے ہمیں ملا ان حرف شرط، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان جو ہے وہ شرطیہ ہوتا ہے اور نافیہ بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ میں نے قید لگا دی کہ یہاں پر
ان جو ہے وہ شرط ہے اور سیاق و سباق بھی اسی کا تقاضا کر رہا ہے. تو ان حرف شرط. پھر لم کیا ہے؟ یہ لم جو ہے آپ کو پتہ ہے لم جازمہ ہوتا ہے. یہ لم، لما، لام امر، لائے نئی، ان شرط، یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ حروف جازمہ ہوتے ہیں. یہ اسما پر داخل ہوتے ہیں. یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں ضمہ اعرابی والے 5 صیغوں کو، اور جو ہے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، مبنی کے نون کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. اب یہاں پر یکن کے اوپر یہ داخل ہوا تو اصل میں یہ جو یکن ہے یہ یکن نہیں تھا بلکہ یہ یکونو تھا. یہ یکونو جیسے وہ لا یکونو ہے نا، اسی طرح سے یہ لم یکونو تھا. لیکن پھر ہوا کیا یہاں پر، اس کی تحقیق یہ ہے کہ یکونو سے اس لم نے کیا کیا، اس لم نے کر دیا یکون، کیونکہ لم تو آخر کو ساکن کر دیتا ہے. تو لم نے یکون کر دیا. تو پھر واو اور نون، یہ دیکھ رہے ہیں نا، نون آخر والا اور نون سے پہلے والا ہے واو. پھر نون اور واو یہ دونوں آپ کو اجتماع مل گئے ساکنین، یعنی دونوں کا آپ دیکھیں ساکن ہے تو اس کو کہیں گے ساکنین، التقاء ساکنین یا پھر اجتماع ساکنین کہیں گے. اور ساکنین کا جب اجتماع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک کو گرانا ہوتا ہے، تو آپ نے حرف علت کو گرا دیا تو یہ بچ گیا لم یکن. یہ ہوا لم کی وجہ سے ہے. اس طرح سے لم نے اپنے آخر کو جزم بھی دے دیا اور حرف علت جو ہے وہ گر گیا. اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور فعل مضارع نفی جہت بلم ہے نا. یہ فعل نفی جہت بلم ہے، ایسا کہتے ہیں آپ، فعل نفی جہت بلم ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے. اس میں جو ہے وہ ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہے عام طور پر. خیر اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، آگے چلتے ہیں. اتنا ضرور یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو لم یکن ہے یہ فعل ناقص ہے. اب آپ نے اس کا بھی اسم اور آپ نے اس کی بھی خبر تلاش کرنی ہوگی. اب اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنے گئے آگے تو ہمیں ملا ما اس میں موصولہ ہے اور اس میں موصولہ ملے گا تو صلہ تلاش کریں گے. پھر ہم نے بعدہ کو پھر مضاف بنایا کیونکہ یہ اسماء ظروف میں سے ہے، لازم الاضافت ہے، اور ہا ضمیر کو مضاف الیہ بنا دیا. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مفعول فیعی. اسی وجہ سے یہ حالت نصبی میں بعدہ پڑھ رہا ہوں نا میں، کیونکہ یہ فعل مقدر ثبتا فعل آپ نے نکالا ہے اور ثبتا فعل مقدر کا یہ بن رہا ہے مفعول فیعی. پھر ثبتا فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور یہ ما بعدہا، یہ جو بعدہا یہ پورا کا پورا بن گیا مفعول فیعی. پھر ثبتا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیعی سے مل کر جملہ فعلیہ ظرفیہ ہو کر یہ بن گیا ما اس میں موصولہ کا صلہ. اور پھر ما اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ کیا بن گیا، یہ بن گیا لم یکن کا اسم. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل ناقص ہے تو یہ لم یکن کا اسم بن گیا. اور پھر یہ من جنسی ما قبلہ ہا، یہ من حرف جر ہو گیا اور جنسی یہ کیا ہے، یہ بن جائے گا مضاف، یہ نکرہ ہے. اور ما قبلہ اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر معرفہ بنے گا اور پھر یہ مضاف الیہ بنا دیں گے ہم اس کو. جنسی کے نیچے زیر کیوں پڑھ رہا ہے ہم؟ اس کی وجہ سے کیونکہ پیچھے حرف جر ہے اور حرف جر نے اس کو حالت جری میں کر دیا. اور جنسی کے اوپر تنوین کیوں نہیں پڑھ رہے، یعنی نیچے ہی تنوین کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ معنی تنوین موجود ہے اور معنی تنوین کیا ہے، یہ مضاف ہونا، یعنی یہ مضاف ہے اور مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے. تو اب ہم کہیں گے من جنسی، من حرف جر اور جنسی مضاف، اور ما اس میں موصولہ، اور پھر یہ قبلہ یہ کیا ہے، یہ بن گیا مضاف، یہ مضاف بن گیا یہ. اور پھر یہ ہا ضمیر یہ مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر دوبارہ سے جیسے پیچھے ہم لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ یہ اسماء ظروف میں سے ہے. تو اب ہم لوگ اس کو بھی ثبتا فعل مقدر کا مان لیں گے کیا، مفعول فیعی. پھر ثبتا فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل اور قبلہ ہا یہ بن گیا مفعول فیعی. پھر ثبتا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیعی سے مل کر جملہ فعلیہ ظرفیہ ہو کر ما اس میں موصولہ کا صلہ بن گیا. پھر یہ ما قبلہ والا یہ والا ما ہے نا، اس کا صلہ بن گیا. پھر ما اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ کیا بن گیا، یہ ما اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر اب یہ بن گیا جنسی کا مضاف الیہ. اور پھر یہ جنسی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ من حرف جر کا مجرور بن گیا. اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر من حرف جر جنسی ما قبلہ یہ پورا کا پورا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گا کیا
लम यकुन की खबर, और फिर लम यकुन अपने इसम, मा बाद आ इसका इसम, और मिन जिनसी मा कबला आ इसकी खबर। फिर ये लम यकुन अपने इसम और अपनी खबर से मिलकर ये बन जाएगा जुमला इस्मिया खबरिया, और जुमला इस्मिया खबरिया होकर बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा शर्त। और शर्त भी कौन सी, जो बाद में आई है तो हम लोग कह देंगे शर्त मुअख्खर बन जाएगा ये। और इससे पहले वाले जो जुमला था कद ला यकूनु मा बाद आ दाखिलन फी मा कबला आ, इसको हम लोग बनाकर आए हैं जज़ाए मुक़द्दम, और ये शर्त मुअख्खर बना दी। तो अब क्या होगा, ये शर्त मुअख्खर अपनी जज़ाए मुक़द्दम से मिलकर, या यूँ कहते हैं ये जज़ाए मुक़द्दम अपनी शर्त मुअख्खर से मिलकर ये बन जाएगा जुमला शर्तिया। तो इस तरह से हम लोग इसकी तरकीब करेंगे। बस इसमें यही बताया जा रहा है कि कभी इसका माँ बाद इसके माँ कबल में दाखिल नहीं होता, ला यकूनु। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ी थी इबारत, उसमें यह था कि यकूनु मा बादा, कि कभी होता है इसका माँ बाद इसके माँ कबल के हुक्म में दाखिल। अगर इसका माँ बाद इसके माँ कबल के हुक्म में जब दाखिल होता है कि इसका माँ बाद जो है वो माँ कबल की जिन्स से हो, और अगर माँ बाद माँ कबल की जिन्स से नहीं हो तो इसका माँ बाद माँ कबल के हुक्म में दाखिल नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने जो है वो तरकीब कर दी है ना, और इसकी ये इबारत मैंने पढ़ दी, और इसका इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया, और इसके बारे में बता दिया कि माँ बाद माँ कबल के हुक्म में दाखिल अगर माँ कबल की जिन्स से ना हो तो ये उसके हुक्म में भी दाखिल नहीं होगा। इसकी मिसाल इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग अगली वीडियो की तरफ जो है वो लेकर चलते हैं। अभी तक हमारी जो है अब तक तकरीबन 56 वीडियोस जो है वो हो चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।